सामईन کرام آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جذباتی کہانی جس کا نام ہے عداوت۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بیٹی کس کس سہیلی کو بلانا ہے؟ اقرا کو بتا دیا ہوتا تاکہ وہ ان کے ہاں دعوت نامے بھیج دے۔ امی جان، آپ جانتی ہی ہیں میری خاص سہیلی تو ہے نہیں۔ ایک شمائلہ کے ساتھ تھوڑی بہت گپ شپ کر لیتی تھی، وہ بھی امتحانات کے بعد بیرون ملک چلی گئی ہے۔ کلاس میں اکیلی شمائلہ ہی تو نہیں تھی نا؟ امی جان، لوگوں کو دعوت خوشی کے موقع پر دی جاتی ہے۔ شاہینہ بیگم جھلا کر بولی، اچھا ٹھیک ہے، جو مرضی آئے کرو۔ ہوں، مرضی، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ میرا تو دل کر رہا ہے کہ گھر سے نکل جاؤں اور جو پہلا مرد نظر آئے اسی سے کورٹ میرج کر لوں۔ کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیں گی؟ یہ بات کرتے ہوئے شرم تو نہیں آئی ہوگی؟ شاہینہ بیگم نے غصے بھرے لہجے میں پوچھا۔ نیہا اس کے غصے کو خاطر میں لائے بغیر بولی، امی جان، آپ مجھے ماتم کرنے کے لیے اکیلا چھوڑ سکتی ہیں۔ مرو اکیلی، جیسے دنیا کی انوکھی شادی ہی تو کرنے جا رہی ہے مہارانی۔ شاہینہ بیگم غصے میں بڑبڑاتی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ کافی دیر کمرے میں لیٹی اپنے مقدر کو کوستی رہی۔ یونیورسٹی میں اس کی قریبی سہیلی شمائلہ تھی۔ اس کے علاوہ وہ لڑکیوں سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کیا کرتی تھی۔ اسے بس شوق تھا تو پڑھائی کا۔ ایک دو بار شمائلہ نے اس سے اس کی پسند کا بھی پوچھا تھا، کیونکہ کلاس میں موجود ہر لڑکی کسی نہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ کچھ نے کلاس میں موجود لڑکوں میں اپنے شریک حیات کا چناؤ کیا ہوا تھا، اور کچھ نے کسی دوسری کلاس کے لڑکوں کے ساتھ عہد و پیمان کر رکھے تھے۔ اکا دکا ایسی بھی تھیں جن کی منگنی وغیرہ بھی ہو چکی تھی۔ خود شمائلہ نے بھی اپنے ماموزات کو اپنی زلف کا اسیر کر رکھا تھا، جو میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا۔ شمائلہ کے سوال پر اس نے فقط اتنا کہا تھا کہ مجھے آج تک کوئی ایسا دکھائی ہی نہیں دیا جسے میں اپنے قابل سمجھ سکوں۔ اب لازماً شمائلہ نے اس سے یہی پوچھنا تھا کہ آیا صوبان ہی کو وہ اپنے قابل سمجھتی تھی، اور اگر ایسا تھا بھی صحیح تو دوران پڑھائی اس سے کیوں نفرت کے ڈرامے کرتی رہی؟ اور یہی کچھ سوچ کر اس نے شمائلہ کو شادی میں نہ بلانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ماں کو بھی اس نے شمائلہ کے بیرون ملک جانے کی بابت جھوٹ بول کر ٹرخا دیا تھا۔ گھنٹہ ڈیڑھ تو احمر اس کا سر کھاتا رہا تھا۔ اس کے بعد جس دوست کو شادی کا دعوت نامہ ملتا گیا، اس کی فون کال آتی گئی۔ دو تین دوستوں کی کال اٹینڈ کرنے کے بعد اس نے تنگ آ کر اپنا موبائل فون ہی آف کر دیا تھا۔ ہر ایک کے سامنے وضاحت کرنا، صفائیاں دینا اس کے بس سے باہر تھا۔ یوں بھی اس شادی نے اسے ذہنی طور پر معاوف سا کر دیا تھا۔ وہ چڑچڑا ہو گیا تھا۔ کسی کی عام لہجے میں کہی گئی بات بھی اسے طنز نظر آتی۔ ارم کو تو اس نے اچھی خاصی جھاڑ پلا دی تھی۔ شاید یہ مجھے اپنے بڑے بول کی سزا مل رہی ہے۔ اس کے ذہن میں اپنے دوستوں سے چند ماہ پہلے ہونے والی گفتگو تازہ ہوئی۔ وہ تمام دوست اس وقت یونیورسٹی لان میں بیٹھے مونگ پھلی ٹونگ رہے تھے۔ بات احمر نے شروع کی تھی۔ یار، نیہا صوبان کی چچا زاد ہے، اگر ان کا آپس میں رشتہ ہو جائے تو کیسا ہے؟ تمام دوست بآواز بلند ہنس پڑے تھے۔ حمزہ نے کہا، ویسے کتنے اچھے لگیں گے دونوں، ہے نا؟ چاند اور سورج کی جوڑی لگے گی قسم سے، اختر نے لقمہ دیا تھا۔ ویسے اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ نیہا ہے بہت پرکشش اور خوبصورت، بس ذرا سا مزاج کی تیز ہے۔ کامران نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ خیر، مزاج کی ذرا سی تو تیز نہیں، اچھی خاصی بد مزاج اور بد اخلاق ہے۔ احمد نے خاموش بیٹھے صوبان کو کوہنی سے ٹہوکا لگاتے ہوئے گویا اپنی بات کی تصدیق چاہی۔ یار، کسی ایسے موضوع پر بات کرو جو ممکن بھی ہو۔ صوبان منہ بناتا ہوا بولا، اس لڑکی کے ساتھ میں قبر کی سانجھے داری بھی قبول نہ کروں اور تم لوگ ہماری شادی کو زیر بحث لائے بیٹھے ہو۔ احمد نے جلدی سے کہا، نہیں، ہم تو صرف فرض کر رہے ہیں، مطلب اگر تمہیں وہ ایک دم اچھی لگنے لگتی ہے اور تمہیں اس کے بغیر جینا بالکل محال دکھائی دے تو ایسی صورت میں تم کیا کرو گے؟ کیسے اسے متاثر کرو گے، جبکہ پڑھائی میں تو وہ تم سے کئی گنا بہتر ہے اور کھیل وغیرہ سے اسے کوئی دلچسپی ہی نہیں؟ وہ زچ ہو کر بولا، بھاڑ میں گئی نیہا، اور بھاڑ میں جائے تمہاری یہ فضول سوچ۔ یار، غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ ہم تو فرض ہی کر رہے ہیں نا۔ حمزہ نے بات سنبھالی۔ وہ پرعزم لہجے میں بولا، اگر کوئی ایسی بات ہو گئی تو یقیناً میں زہر کھا لوں گا، مگر نیہا سے شادی نہیں کروں گا۔ کیوں یار؟ اتنی خوبصورت، سڈول اور پرکشش، اور پھر اتنی ذہین، یقین کرو با مثال لڑکی ہے، احمد نے شرارتی لہجے میں کہا۔
صبان نے جوابی وار کرتے ہوئے کہا، تو تمہیں کسی نے منع کیا ہے نیہا کے گھر رشتہ بھیجنے سے؟ میری وہ کیا لگتی ہے، چچا زاد تو تمہاری ہے نا؟ صبان نے فلسفیانہ لہجے میں کہا، صرف خوبصورتی دیکھ کر شادی کرنے والے ہمیشہ گھاٹے میں رہتے ہیں۔ بد اخلاق اور بد مزاج عورت شوہر کے لیے وبال ہوتی ہے۔ شوہر کی ایک بات کے جواب میں چار کہنے والی بھلا کہاں کسی کو خوش رکھ سکتی ہے یا خود خوش رہ سکتی ہے؟ اس لیے بھائیو، اس موضوع کو چھوڑو۔ نیہا جیسی لڑکی سے شادی کے بجائے میں موت کو گلے لگانا پسند کروں گا۔ بہت ڈرتے ہو بھائی، کامران نے ہنس کر کہا۔ باقیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ میرا خیال ہے میں تھوڑی اور مونگ پھلی لے آؤں۔ صبان کو اس موضوع سے جان چھڑانے کی اس کے علاوہ اور کوئی تجویز نہ سوجی، اور وہ کپڑوں پر سے مونگ پھلی کے چھلکے جھاڑتا کیفیٹیریا کی طرف بڑھ گیا۔ اور اب وہی نیہا جسے وہ اپنی بیوی فرض بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، حقیقت میں اس کی دلہن بننے جا رہی تھی۔ گو یہ سب ایک مجبوری اور معاہدے کے تحت ہو رہا تھا، اور انہوں نے صرف نام کے میاں بیوی ہونا تھا، یوں جیسے کسی ڈرامے کے کردار ہوں۔ مگر یہ بات وہ اپنے دوستوں کو تو نہیں بتا سکتا تھا۔ کیا کہتا کہ وہ اپنے دادا کی دھمکی سے مجبور ہو کر زہر کا یہ گھونٹ بھرنے پر آمادہ ہوا ہے، یا بنگلہ گاڑی اور عیاشی کی زندگی چھوڑنا مشکل ہو گیا ہے؟ رات گئے تک وہ انہی خیالات میں ڈوبا رہا، یہاں تک کہ نیند کی مہربان دیوی نے اسے اپنی آغوش میں لے کر ساری فکروں سے آزاد کر دیا۔ یقیناً اگر اللہ پاک نیند پیدا نہ کرتا تو جانے کتنے لوگ اپنی الجھنوں اور پریشانیوں کے ہاتھوں اپنی زندگی ختم کر بیٹھتے۔ پوری کوٹھی بقائے نور بنی ہوئی تھی۔ شادی کی تقریب کے سارے انتظامات کے لیے ضیاء الحق نے اپنا خاص آدمی مقرر کیا تھا۔ شادی کی رسومات شروع ہونے سے 2 دن پہلے ہی وہ احسان الحق کے گھر منتقل ہو گیا تھا۔ اپنے لیے اس نے صبان کی خوابگاہ کے سامنے والا کمرہ پسند کیا تھا۔ اپنے والد کے اتنی زیادہ دلچسپی لینے کے باوجود دونوں بھائیوں اور ان کی گھر والوں کو اس شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بڑی کوشش اور تگ و دو کے بعد وہ اپنی چہروں پر مصنوعی مسکراہٹ اور خوشی کے اثرات پیدا کر پائے تھے۔ دلہا دلہن کے چہرے تو اس مصنوعی خوشی سے بھی محروم تھے، مگر اس کے باوجود انہیں دنیا کو دکھانے کے لیے شادی کی مکمل رسمیں پوری کرنا پڑیں۔ پھر دلہن کو تو رشتہ دار لڑکیاں حوجلائے عروسی میں لے گئیں، جبکہ صبان دوستوں کے ساتھ لان میں جا بیٹھا۔ لوگ آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ نیہا کے امی ابو یوں بھی اسے گھر سے رخصت کرنے کے بعد وہاں نہیں آئے تھے۔ ضیاء الحق دلہن کے کمرے میں داخل ہوا اور نیہا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دینے لگا۔ وہ اس کی لاڈلی پوتی تھی اور اسے اپنے دادا سے محبت بھی بہت زیادہ تھی، مگر اس شادی کی وجہ سے اس کے دل میں اپنے دادا کے لیے ایک گرہ جیسی پڑ گئی تھی۔ اس وجہ سے وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔ ضیاء الحق نے ہیروں سے مرصع کنگنوں کی جوڑی نکال کر اسے پیش کی، جو اس نے خاموشی سے تھام لی تھی۔ ضیاء الحق کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ اسے سال بھر پہلے نیہا سے ہونے والی گفتگو یاد آئی۔ نیہا نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا تھا کہ دادا جان، اپنی شادی پر تو میں ہیرے جڑے کنگنوں کا تحفہ لوں گی۔ آج ضیاء الحق اس کے لیے اسی طرح کے کنگن لایا تھا، مگر وہ تحفہ پا کر بھی نیہا نے کسی قسم کی خوشی کا کوئی اظہار نہیں کیا۔ ضیاء الحق اس کے احساسات سے ناواقف نہیں تھا، مگر وہ ایسا موقع تھا کہ ضیاء الحق اسے سمجھا یا منا نہیں سکتا تھا۔ وہ بس اسے دعا دے کر وہاں سے نکل گیا۔ دادا کے باہر جاتے ہی ان خوبصورت کنگنوں کو دیکھنے لگی۔ وہ لاجواب کنگن تھے، مگر ان کنگنوں کی ملنے والی خوشی اس کے غم کے مقابلے میں بالکل ہیچ تھی۔ وہ بے دلی سے اٹھی اور غسل خانے میں گھس گئی۔ شادی کا بھاری بھرکم لباس اور زیورات وغیرہ اتار کر اس نے عام لباس پہنا اور بیڈ پر آ کر ڈھیر ہو گئی۔ وہ کوئی روایتی دلہن نہیں تھی کہ دلہے کے انتظار میں بنی سنوری بیٹھی رہتی۔ پھولوں کی سیج اسے کانٹوں کے بستر سے بھی بدتر دکھائی دے رہی تھی۔ یہ وہی بستر تھا جس پر صبان کا نفرت انگیز بدن دھرا ہوتا تھا۔ آج وہ وہیں لیٹی تھی اور نامعلوم اسے کب تک اس ناپسندیدہ جگہ پر قیام کرنا تھا۔ دادا جان، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ایک سسکی اس کے ہونٹوں سے برآمد ہوئی اور وہ خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ صبان کو بھی اپنی خوابگاہ اجنبی دکھائی دے رہی تھی۔ نیہا کا سامنا کرنا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ کمرہ جس کا وہ آج تک بلا شرکت غیر مالک رہا تھا، اب اس میں ایک ناپسندیدہ شخص کا حصہ تسلیم کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ گو ایسا کچھ عرصے کے لیے ہی تھا، پر تھا تو صحیح۔ اس کے سارے دوستوں کو اس کے اور نیہا کے جھگڑوں کے بارے میں تفصیل سے معلوم تھا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ صبان نے وہ شادی اپنے والد کے مجبور کرنے پر کی تھی، لیکن صبان نے اس بات کی سنگن نہیں لگنے دی تھی کہ وہ شادی بس دادا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا ایک ڈرامہ تھی۔ سوائے ارم کے اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔
وہ تمام اسے تسلی دینے کے ساتھ آنے والی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے مشورے دیتے رہے۔ احمد نے کہا، یار صوبی، نیہا تھوڑی بد زبان اور بد اخلاق ضرور ہے، لیکن تم اگر نباہ کرنے کا تہیہ کر لو تو زیادہ دن تک اس کا یہ رویہ برقرار نہیں رہے گا۔ اس نے طنزیہ انداز میں جواب دیا، تھوڑی کسر نفسی ہے حضور کی۔ تمام دوست کہا لگا کر ہنس پڑے تھے۔ ویسے نیہا بھابی کی خوبصورتی اور دلکشی میں تو کوئی کلام نہیں۔ اللہ پاک ایسی خوبصورت بیوی ہر مسلمان کے نصیب میں لکھے۔ حمزہ نے دعائیہ لہجے میں کہا، کم از کم تمہیں تو ضرور ایسی بیوی ملے۔ صوبان بھنا کر بولا تھا۔ باقیوں نے حسب سابق زوردار کہا لگا کر صوبان کے دل میں جلتی آگ پر پیٹرول ڈالنے کا فریضہ سر انجام دیا تھا۔ میرا خیال ہے کافی گپ شپ ہو گئی ہے، اب نئے دلہے کو حجلہ عروسی میں جانے کی اجازت دے دینی چاہیے۔ اختر نے پھل جڑی چھوڑی۔ حجلہ عروسی یا مقتل؟ کامران نے لقمہ دیا۔ پتر، یہ وقت تو تم پر بھی آنا ہے، صوبان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں، مگر میری دلہن کا نام نیہا نہیں ہوگا، کامران ترکی با ترکی بولا، اور دوستوں کے کہے نے صوبان کو بغلیں جھانکنے پر مجبور کر دیا۔ میرا خیال ہے ہمیں اب سچ مچ جانا چاہیے، احمد نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہ بھائی صاحب تو ساری رات یہیں بیٹھنے پر مصر ہوں گے، مگر ان کے بزرگوں کی نظریں گھڑی پر ہوں گی۔ اس سے پہلے کہ جناب کے دادا جان یا والد محترم ہمیں بے عزت کرنے یہاں تشریف لے آئیں، ہمیں کوچ کر جانا چاہیے۔ تمام اس کی تائید میں سر ہلاتے ہوئے کھڑے ہو گئے تھے۔ یار بیٹھو نا، صوبان ملتجی لہجے میں بولا، اس بے وقوف کی باتوں میں آ گئے ہو؟ احمد نے معنی خیز لہجے میں جواب دیا، خیر بے وقوف کون ہے یہ تو تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ سارے دوست ایک بار پھر ہنس پڑے۔ وہ بے بسی سے بولا، اڑا لو مذاق، کبھی تو مجھے بھی بدلہ لینے کا موقع ملے گا۔ اچھا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کل انشاءاللہ ولیمے میں ملاقات ہوگی۔ احمد نے اسے زبردستی گلے سے لگا کر کہا۔ باقی بھی کل کا ملنے کا کہہ کر اسے معانقہ کر کے رخصت ہو گئے۔ احمد کے کہنے کے بموجب وہ واقعی ساری رات دوستوں کے ساتھ گزارنے کا سوچے بیٹھا تھا۔ ان کے رخصت ہوتے ہی اس کے پاس وہاں بیٹھنے کا کوئی جواز باقی نہ رہا تھا۔ وہ بھاری قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی امی ابو اپنے کمرے میں تھے۔ دادا جان کے کمرے کا دروازہ البتہ کھلا تھا۔ وہ جوں ہی اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچا، اسے دادا جان کی آواز سنائی دی، صوبان بیٹا۔ جی دادا جان۔ وہ اس کے کمرے میں داخل ہو کر ادب سے پوچھنے لگا۔ ضیاء الحق نے کھڑے ہو کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جیتے رہو بیٹا، ہمیشہ سکھی رہو، آباد رہو۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے چابی نکال کر اس کی جانب بڑھائی۔ یہ تمہاری شادی کا تحفہ ہے، تمہیں ٹیوٹا ڈبل کیبن پسند ہے نا؟ شکریہ دادا جان۔ اس نے چابی لے کر جیب میں ڈال لی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ خوشی سے اچھل پڑتا، مگر اس وقت اس کے دل کی جو حالت ہو رہی تھی وہ بات بھی بمشکل کر پا رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ، ضیاء الحق نے دکھی دل سے کہا، کیونکہ اپنے پوتے کی دلی کیفیات سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ ان دونوں بچوں پر اس نے وہ شادی مسلط کر دی تھی، خاص کر نیہا تو اس کی بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ گو اس کا طریقہ کار غلط تھا، مگر اس کی نیت ٹھیک تھی۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے پاک پروردگار سے گڑ گڑا کر معافی مانگی اور اپنے دونوں بچوں کی شادی کی کامیابی کی دعا کرنے لگا۔ اے میرے پاک پروردگار، ان کی شادی کو مثالی شادی بنا دے اور ان دونوں کے دلوں کو ایک دوسرے کی محبت سے لبریز فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنی خوابگاہ کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ شادی کی رات حجلہ عروسی میں پہلا قدم رکھتے ہوئے ایک مرد کا دل ہزاروں امنگوں اور آرزوؤں کے گھیرے میں ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کے نئے اور دلکش ساتھی کو پانے کی ایک انوکھی سی کشش اس کے رگو پے میں دوڑ رہی ہوتی ہے۔ ایک ایسی ماں جبیں جو اس کی زندگی کے ہر دکھ اور سکھ میں شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے وعدے کے ساتھ وہاں اس کی منتظر بیٹھی ہوتی ہے، مگر یہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس کی خوابگاہ میں موجود ہستی کی مثال تو آستین کے سانپ جیسی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر تلخ سوچوں کو دماغ سے بھگانے کی کوشش کی۔ خوابگاہ کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے اپنے بیڈ کی جانب دیکھا۔ ہلکے فیروزی رنگ کے کپڑوں میں وہ اپنا بازو آنکھوں پر رکھ کر لیٹی تھی۔ اس کی آمد کا کھٹکا سن کر اس نے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیا تھا، یا شاید اس کے سونے کا انداز یہی تھا۔ صبحان چند لمحے بے قراری سے اپنی خوابگاہ کے اندر ٹہلتا رہا۔ اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے بستر پر وہ سوئی تھی، اس کے ساتھ ایک بستر پر لیٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت تھی کہ انہیں نامعلوم عرصے تک اسی خوابگاہ میں رہنا تھا، اور دادا جان کی موجودگی میں وہاں دوسرا بیڈ رکھنا ناممکن تھا۔
ایک نتیجے پر پہنچتے ہوئے وہ بیڈ کے قریب پہنچا اور گلا کھنکار کر اسے مخاطب ہوا۔ بات سنو، فرماؤ۔ اس نے آنکھوں سے بازو ہٹانے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ اس کے انداز پر سبحان کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اگر تمہیں کسی نے تمیز نہیں بھی سکھائی تو اب غلطی سے ایسے گھر میں آ گئی ہو جہاں تمہیں تمیزدار ہونے کا ناٹک کرنا پڑے گا، اس لیے برائے مہربانی انسانوں کی طرح میری بات سنو۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ انسانوں کی طرح انسانوں کی بات سنی جاتی ہے، سمجھے تم؟ سمجھتا تو میں خوب ہوں اور تمہیں سمجھانے کی اہلیت بھی رکھتا ہوں، مگر جانے دو۔ اس نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا۔ یوں بھی وہ اس بد مزاج کی فطرت سے واقف تھا، وہ ڈرنے والوں میں سے ہرگز نہیں تھی۔ ہوں، جواباً اس نے طنزیہ ہنکارا بھرنے پر اکتفا کیا تھا۔ ایک گہرا سانس لے کر سبحان نے اس کا یہ وار بھی سہا اور پھر کہنے لگا، تم اچھی طرح جانتی ہو یہ شادی میری مجبوری ہے، نکاح کی حقیقت سے بھی تم خوب واقف ہو، لیکن اس کے باوجود اب ہمیں نامعلوم عرصے تک اکٹھے رہنا ہے تو بہتر ہوگا کہ ہم اپنی حدود، حقوق اور فرائض کا تعین کر لیں۔ جب تک شادی کا یہ ڈرامہ چلتا رہے گا ہمیں بہت ساری باتوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس زمن میں سب سے پہلی بات اس خوابگاہ میں پڑی اشیاء کے استعمال کی ہے۔ صابن، تولیہ، ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ، خوشبو، کپڑے وغیرہ تو ہم بآسانی اپنے اپنے استعمال کر لیں گے، مگر سونے کے لیے بیڈ ایک ہی ہے اور میں کسی بھی قیمت پر تمہارے ساتھ ایک بیڈ پر نہیں سو سکتا۔ یقیناً تمہارا بھی یہی فیصلہ ہوگا۔ اب یہاں دوسرا بیڈ تو لگ نہیں سکتا، اس لیے تم مہربانی فرما کر صوفے پر منتقل ہو جاؤ، کیونکہ اس بیڈ کا بلا شرکت غیر میں مالک ہوں، مگر میں صوفے پر سونے کی عادی نہیں ہوں۔ اس کے لہجے میں پریشانی تھی، اس بارے میں تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میری بلا سے تمہیں صوفے پر نیند آتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، کل میں ابو جان کو کہہ کر اپنا بیڈ منگوا لوں گی۔ وہ جھلا کر بولا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، دادا جان کیا کہیں گے؟ دادا جان جو بھی کہیں گے دونوں کو کہیں گے، تو میں کیوں صوفے پر سو کر قربانیاں پیش کروں؟ اچھا ٹھیک ہے، بیڈ پر ہم باری باری سوئیں گے، ایک دن تم اور ایک دن میں، اب کوئی اعتراض؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، حالانکہ تم میں ذرا بھی اخلاق ہوتا تو یہ بات نہ کرتے۔ رہنے دو، مجھے معلوم ہے تمہارے اخلاقیات، جھوٹ، فریب اور دھوکہ بازی کے علاوہ تمہیں آتا کیا ہے۔ وہ ترکی بہ ترکی بولی، تم جیسوں سے نبٹنا بھی تو آتا ہے۔ سبحان جانتا تھا کہ وہ اس سے باتوں میں نہیں جیت سکتا، اس کی زبان کچھ زیادہ ہی لمبی تھی۔ وہ مقصد کی بات پر آتا ہوا بولا، دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آئے کہ ہمیں مجبوراً ایک دوسرے کو مٹھائی کھلانا پڑ جائے تو تمہارا احسان ہوگا کہ مٹھائی کا پورا دانہ ہاتھ میں لے کر مجھے کھلانا۔ آج بھی تم نے چٹکی میں ذرا سی مٹھائی لے کر مجھے کھلائی تھی، اب تک ابکائیاں آ رہی ہیں۔ کیا ضروری تھا کہ تم اپنی انگلیاں میرے ہونٹوں سے مس کرتی؟ نیہا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس حد تک اس کی ہتک پر اتر آئے گا۔ وہ ہونٹ بھینچتے ہوئے بولی، تم اسی وقت تھوک دیتے، بعد میں جو میں آدھا گھنٹہ کلیاں کرتا رہا ہوں، اور میں نے بھی تو تمہیں مٹھائی کھلائی تھی، برفی کی بڑی ڈلی کا ایک کونا پکڑ کر تمہارے منہ کی جانب بڑھایا تھا۔ البتہ یہ اور بات کہ ایسا میں نے اپنی انگلیوں کو تمہارے بھدے ہونٹوں کے لمس سے بچانے کے لیے کیا تھا۔ تمہاری ان بیہودہ باتوں کا جواب دینا مجھے گوارا نہیں۔ میں جواب نہیں مانگ رہا، آئندہ کے لیے متنبہ کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحہ کے لیے خاموش ہوا اور پھر کہنے لگا، اگلی بات، گھر میں کیا پک رہا ہے، کون پکا رہا ہے، صفائی کیسی ہے، کون سی چیز کہاں پڑی ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سب باتوں سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں۔ دادا جان کی وجہ سے کھانے کی میز پر ہمیں اکٹھا بیٹھنا پڑے گا۔ اب یہ نہ ہو کہ دادا جان کی نظر میں اچھا بننے کے لیے تم ہاٹ پاٹ سے روٹی نکال کر میرے سامنے رکھتی رہو، یا سالن، میٹھے وغیرہ کا ڈونگا میرے سامنے پکڑنے کی کوشش کرنا شروع کر دو۔ باقی کل ولیمہ ہے تو براہ مہربانی نہایت ادب اور عاجزی سے عرض کر رہا ہوں کہ صوفے پر میرے ساتھ بیٹھتے وقت تھوڑا سا فاصلہ رکھا کرو۔ آج تم یوں میری بغل میں گھسی جا رہی تھی جیسے ہم محبت کی شادی کر رہے ہوں۔ خدارا مجھے وحشت ہوتی ہے تمہارے اس وجود سے۔ اس نے آخری لمحے میں اس کے بعد کا سخت لفظ حذف کر دیا تھا۔ اور آخری بات، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تمہارے دل میں میرے والدین کے متعلق کیا جذبات پوشیدہ ہیں، لیکن یہاں رہتے ہوئے تم نے ان سے بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش آنے کی ہلکی سی بھی کوشش نہیں کرنی، ورنہ انجام کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ اسی طرح میں تمہارے والدین کے بارے میں دل میں ڈھیروں نفرت رکھنے کے باوجود بظاہر انہیں پوری عزت دینے کی کوشش کروں گا، اور لوگوں کے درمیان یا اکیلے میں ان کی گستاخی سے گریز کروں گا۔ اس کی ساری باتوں کے جواب میں اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، ویسے تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ تم بیہودہ گوئی میں اول پوزیشن لے سکتے ہو؟ وہ اطمینان سے بولا، نہیں، تمہاری موجودگی میں اس پوزیشن کا حصول ممکن نہیں۔
سنو مسٹر صوبان، اپنے گھٹیا مشورے اور لچر خیالات اپنی ذات تک محدود رکھو تو بہتر ہوگا۔ نہ تو مجھے تمہاری ذات میں کوئی دلچسپی ہے اور نہ میں نے کچھ ایسا کرنے کی کوشش ہی کی ہے کہ جو تم ہذیان بک رہے ہو۔ البتہ تمہارے والدین کے ساتھ مجھے بدتمیزی سے پیش آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رہ گیا اس گھر کے کاموں میں دلچسپی لینے کی بات، تو ایسا کرنے سے پہلے میں زہر کھانا پسند کروں گی۔ بس، یا کچھ اور سننا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر اس نے کڑی نظروں سے صوبان کو گھورا، اور جب وہ خاموش رہا تو اس نے دوبارہ لیٹتے ہوئے چہرے پر بازو رکھ لیا، جبکہ صوبان اٹھ کر غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ صوبان روزانہ نماز کے بعد ورزش کرنے کا عادی تھا۔ وہ صبح اس کے لیے کوئی ایسی خاص نہیں تھی کہ وہ اپنے معمولات ترک کرتا۔ وہ ورزش کر کے لوٹا تو ان دونوں کے لیے شاہینہ بیگم اور اقرا ناشتہ لے کر آئی تھیں۔ یہ اہتمام انہوں نے دادا کو دکھانے کے لیے کیا تھا۔ ان دونوں کے لیے ناشتہ انہوں نے کمرے کے اندر ہی چن دیا تھا۔ صبان نے شاہینہ چچی کو دیکھ کر بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا تھا۔ یہ وہی عورت تھی جو اس کی ماں کے خلاف زبان درازی کیا کرتی تھی۔ اس سے حد درجہ نفرت کے باوجود وہ خاموشی سے غسل خانے میں گھس گیا۔ یوں بھی ایک دوسرے کے والدین کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنے کا مشورہ اس کا اپنا تھا۔ ہاں بہو، ناشتہ لائی ہو؟ وہ جوں ہی غسل خانے سے باہر نکلا اس کے کانوں میں دادا جان کی آواز پڑی۔ جی ابو جی، شاہینہ اور اقرا نے کھڑے ہو کر اسے تعظیم دی۔ ہماری اقرا بیٹی بھی ساتھ آئی ہے؟ دادا نے چھوٹی اقرا کے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ جی دادا جان، وہ آہستہ سے بولی۔ چلو، میں نے بھی اب تک ناشتہ نہیں کیا، میں بھی دلہا دلہن کے ساتھ ہی ناشتہ کروں گا۔ وہ بے تکلفی سے وہیں بیٹھ گیا۔ صبان خون کے گھونٹ بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ کسی قیمت پر نیہا کے گھر سے آئے ہوئے ناشتے کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا، مگر دادا جان کی بات کو ٹھکرانا بھی اس کے بس سے باہر تھا۔ آؤ صوبان بیٹا، اسے مستقل سنگھار میز کے سامنے کھڑا دیکھ کر دادا نے آواز دی۔ جی دادا جان، وہ صوفے پر آ بیٹھا۔ نیہا پہلے سے وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ بہو، تم بھی آؤ نا، ہم ناشتہ کر کے آئی ہیں ابو جی، شاہینہ جلدی سے بولی۔ اچھا، پھر ٹھیک ہے، ضیاء الحق نے کہا۔ نیہا نے ایک پلیٹ میں حلوہ اور دوسری میں آملیٹ نکال کر دادا کے سامنے رکھا، اور پھر ہاٹ پاٹ سے پراٹھا نکال کر بھی دادا کے سامنے رکھ دیا۔ مجھے تو ٹوسٹ پر تھوڑا مکھن لگا دو، پراٹھا میں نے نہیں کھانا۔ اور اپنے سامنے سے پراٹھا اور آملیٹ اٹھا کر صوبان کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، یہ تم کھا لو بیٹا۔ دادا کی حرکت پر نیہا بامشکل اپنی ہنسی ضبط کر پائی تھی۔ دادا جان، میں بس تھوڑا سا حلوہ لوں گا۔ صوبان نے پراٹھے کی اور آملیٹ کی پلیٹ ایک جانب سرکائی۔ ہاں ہاں، یہ لو حلوہ۔ دادا نے حلوے کی پلیٹ اس کی جانب بڑھا دی۔ اس مرتبہ ہونٹ بھینچتے ہوئے صوبان نے وہ پلیٹ اپنے سامنے رکھی اور تون ہو کراہن وہ حلوہ زہر مار کرنے لگا۔ نیہا نے دادا کے لیے تھرمس سے چائے انڈیلی تو دادا نے کہا، صوبان کے لیے بھی کپ بھر دو بیٹا۔ میں لے لیتا ہوں، صوبان نے کہا اور جلدی سے تھرمس سے چائے لینے لگا۔ ناشتہ کر کے وہ ہاتھ دھونے کے لیے غسل خانے میں گھسا تو اس کے پیچھے غسل خانے میں جا کر ضیاء الحق نے آہستہ سے کہا، بیٹا، چھوٹی سالی تمہارے لیے ناشتہ لے کر آئی ہے، اسے تھوڑے پیسے دے دینا، یہ ہمارے رسم و رواج ہیں۔ جی دادا جان، مختصراً کہتے ہوئے وہ باہر نکلا۔ اقرا برتن سمیٹ رہی تھی۔ اس نے دادا جان کے نکلنے سے پہلے جیب سے 5,000 کا نوٹ نکال کر برتن سمیٹتی اقرا کے ہاتھ میں تھامی پلیٹ میں رکھ دیا، اور پھر کچھ کہے بنا کمرے سے باہر چل دیا۔ اقرا حیران و پریشان اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی تھی۔ اسی وقت دادا نے غسل خانے سے باہر نکل کر کہا، اچھا بہو، بہت شکریہ، اب میں چلوں گا۔ اتنا بہترین ناشتہ کرنے کے بعد تھوڑی چہل قدمی کر لوں۔ ضیاء الحق کے کمرے سے نکلتے ہی نیہا نے اقرا کو کہا، پھینک دو یہ پیسے۔ کیوں؟ اقرا نے 5,000 کا نوٹ مٹھی میں دباتے ہوئے کہا، اس نے بھی تو میرا بنایا ہوا ناشتہ کھایا ہے۔ امی جان دیکھ رہی ہیں اسے؟ نیہا نے فوراً ماں کو شکایت کی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، شاہینہ اقرا کی طرفداری کرتے ہوئے بولی، اور پھر یہ ہماری خاندانی رسم ہے، احسان نہیں کیا اس نے۔ نیہا انہیں کڑے تیوروں سے گھورتی ہوئی غسل خانے کی طرف بڑھ گئی کہ اسے ولیمے کے لیے تیار بھی ہونا تھا۔ کھانے کے لیے مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ انتظامات کیے گئے تھے۔ ولیمہ شروع ہونے سے پہلے اسے صوبان کے ساتھ ایک ہی صوفے پر بیٹھنا پڑا۔ اسے صوبان کی گزشتہ رات کی گفتگو یاد تھی۔ وہ اس سے کافی ہٹ کر بیٹھی تھی، مگر پھر اس کی بغل میں ماموزاد بہن آتکا آن بیٹھی اور اسے دوبارہ صوبان کے ساتھ جڑنا پڑا۔ صوبان نے اسے غصے سے گھور کر دیکھا ضرور تھا، مگر کچھ کہنے کی حالت میں وہ بھی نہیں تھا۔ چند لمحے بعد وہ دوستوں کا بہانہ کر کے اٹھا اور مردوں والے حصے میں چلا گیا۔ نیہا کے گداز بدن نے اس کی سوچوں میں ایسی ہلچل مچا دی تھی
کہ اسے ٹھنڈی بوتل کا سہارا لینا پڑا تھا۔ شادی کے دن بھی وہ کافی دیر تک اس کے ساتھ چپک کر بیٹھی رہی تھی۔ ہزار قابل نفرت ہونے کے باوجود وہ تھی تو ایک خوبصورت اور دلکش لڑکی، اور پھر وہ خود عمر کے اس حصے میں تھا کہ جب عورت کا بدن دور سے مرد کے حواس قبض کرنے لگتا ہے تو جسم کے ساتھ جڑے خوشنما بدن کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا تھا۔ وہ وہیں اپنے دوستوں سے گپ شپ کرنے لگا۔ پھر کھانا شروع ہوا اور لوگ بریانی، قورمے اور زردے پر ٹوٹ پڑے۔ صوبی، اچانک اس کے کانوں میں شناسا آواز پڑی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا، وہ ارم تھی۔ مردوں اور عورتوں کی جگہ کو علیحدہ کرنے کے لیے درمیان میں قناتیں لگائی گئی تھیں اور ایک جگہ پر آمد و رفت کے لیے دروازہ چھوڑا گیا تھا۔ وہ اس دروازے کے قریب کھڑی اسے آوازیں دے رہی تھی۔ وہ خوشگوار حیرت سے اس کی جانب بڑھ گیا۔ ارم کو دیکھ کر نیہا حیران رہ گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے ولیمے میں شرکت کا سوچ بھی سکتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اسے ناپسند تھی، شاید اس وجہ سے کہ وہ صوبان کو پسند کرتی تھی، اور دشمن کا دوست ہمیشہ دشمن ہوا کرتا ہے۔ اور پھر اس نے صوبان کے ساتھ مل کر جو اسے نقل کے الزام میں بے عزت کروایا کرتا تھا وہ اسے کبھی بھول بھی نہیں سکتا تھا۔ البتہ صوبان سے شادی کی بات پر ان دونوں میں ایک دو دفعہ گفتگو ہوئی تھی، وہ بھی چونکہ دونوں کا فائدہ اس شادی کے نہ ہونے میں تھا اس لیے انہوں نے ایک دوسرے کی ذات کو برداشت کر لیا تھا، مگر اس وقت وہاں اس کی موجودگی نیہا کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان دونوں کی شادی ارم کے لیے بہت صدمے کا باعث بنی تھی، پھر بھی اس طرح ولیمے میں آ جانا نہ جانے کیا معنی رکھتا تھا۔ اس کا مقصد جاننے کے لیے وہ اس کی طرف بڑھی۔ اسی وقت صوبان کی ماں نے عورتوں کو کھانے کی میز کی طرف بلایا تھا۔ ایک ہلچل سی مچی۔ ارم کھانے کی میز کی طرف بڑھنے کے بجائے مردانے حصے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ پردہ اٹھا کر دوسری طرف غائب ہو گئی۔ نیہا واپس مڑنے لگی تھی کہ اس کے کانوں میں ارم کی آواز پڑی، "صوبی"۔ وہ صوبان کو پکار رہی تھی۔ وہ تجسس کے ہاتھوں وہی رک گئی۔ جانے عشق کے مارے ایک دوسرے سے کیا گلے شکوے کرنے والے تھے۔ اچانک ایک خوشی کی لہر اس کے بدن میں دوڑ گئی۔ اسے خیال آیا کہ ان دونوں کی شادی کا جتنا نقصان صوبان کو ہوا تھا اتنا اسے نہیں ہوا تھا۔ وہ تو کسی کو بھی پسند نہیں کرتی تھی، جبکہ صوبان تو ارم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہاں بھی وہ صوبان سے کم درجے نقصان میں رہی تھی۔ "ارم تم"؟ اس کے کانوں میں صوبان کی حیرانی بھری آواز آئی۔ "کیوں، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟" ارم کے لہجے میں افسردگی ابل رہی تھی۔ "یہ بات نہیں ہے"، صوبان جلدی سے بولا، "میں تو بس حیران ہو گیا ہوں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم آؤ گی۔ تو کیا کرتی، تمہارے بغیر رہ بھی تو نہیں سکتی نا۔ تمہیں تو اتنی پیاری، خوبصورت اور پرکشش لڑکی مل گئی ہے۔ شاید دوسروں کے لیے وہ ایسی ہی ہوگی، مگر میرے لیے وہ پہلے سے بھی بڑھ کر واہیات، بیہودہ، بدتمیز اور غلیظ ہے۔ یقین کرو گھن آتی ہے مجھے اس کے وجود سے۔ اگر میرے بس میں ہو تو اس کا گلا گھونٹ دوں"۔ صوبان کی نفرت بھری آواز نے اس کی سماعتوں میں زہر انڈیلا۔ "میرے لیے تو تم اس سے بھی بڑھ کر ہو"۔ نفرت بھرے انداز میں ایک جانب تھوکتے ہوئے اس نے خود کلامی کی۔ ارم پوچھ رہی تھی، "صوبی، کب تک تمہاری طلاق ہو جائے گی؟" "مجھے نہیں پتا یار، یہ دادا جان کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ کب اپنے بچوں کے نام جائیداد وغیرہ کرتے ہیں۔ میں ایک خاص بات کرنے آئی تھی"۔ ارم کی آواز سرگوشی میں تبدیل ہوئی اور اس نے دائیں بائیں دیکھ کر صوبان کو کنات کے قریب کھینچ لیا۔ "بولو، اور اتنی رازداری کس لیے؟" صوبان کی حیرت بھری آواز ابھری۔ نیہا بھی پرتجسس انداز میں جلدی سے کنات کے قریب ہو گئی۔ "صوبی، میں ایک ایسے ڈاکٹر کو جانتی ہوں جس کے پاس ایسا زہر ہے کہ اگر کسی کو بھی چند دن مسلسل کھلایا جائے تو کھانے والے کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں بھی موت کی وجہ ہارٹ اٹیک ہی آتی ہے"۔ ارم کی بات سرگوشی سے بڑھ کر نہیں تھی، لیکن وہ چونکہ کنات کے بالکل ساتھ کھڑی تھی اس لیے اسے سننے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ "تو"، صوبان نے نہ سمجھنے والے انداز میں کہا، "تو یہ کہ تم اپنے دادا"۔ "بکواس بند کرو ارم، شرم آنی چاہیے تمہیں، وہ میرے دادا جان ہیں، میرے والد کے محترم باپ۔ میں ایسا سوچنے سے پہلے مر جانا پسند کروں گا"۔ صوبان نے اسے سختی سے جھڑکا۔ "اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے"۔ ارم نے غالباً اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ "اگر دادا جان نہیں تو نیہا تو تمہاری دشمن نمبر 1 ہے نا، اسے"۔ ارم نے اپنی بات نامکمل چھوڑ دی تھی۔ نیہا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ارم اس بارے اس حد تک جا سکتی تھی۔ "ارم، تمہارا دماغ جگہ پر ہے؟ ہوش میں تو ہو نا؟ تم مجھے ایک بے گناہ کے قتل پر اکسا رہی ہو۔ میرے دل میں اس کے لیے جتنی بھی نفرت ہو، وہ مجھے کتنی ہی بری کیوں نہ لگے، مگر باخدا میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس شادی میں اس کا کوئی قصور نہیں۔
وہ مجھ سے بھی زیادہ تنگ ہے، اور خبردار، اگر دوبارہ ایسا بیہودہ اور شرمناک مشورہ دینے کی ہمت بھی کی، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ زندگی میں پہلی بار اسے صوبان کے الفاظ اچھے لگے تھے۔ وہ جتنا بھی قابل نفرت ہوتا، کم از کم ظالم نہیں تھا۔ وہ ارم کے آنے سے پہلے جلدی سے مڑ کر کھانے کی میز کے قریب ہو گئی، جہاں ایک خوفناک جنگ جاری تھی۔ میز کے قریب رک کر بھی وہ اسی جانب دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اسے بے چینی ہونے لگی۔ وہ ایک بار پھر اسی جانب بڑھی۔ کنات کے قریب جانے پر اسے ارم کی منتیں کرنے کی آواز آئی۔ وہ صوبان کو معذرت کر رہی تھی۔ اس وقت نیہا کا دل چاہا کہ صوبان اسے بے عزت کر دے، مگر یہ حسرت اس کے دل ہی میں رہی۔ صوبان نے بڑی آسانی سے اپنی محبوبہ کو معاف کر دیا تھا، اور پھر جب صوبان نے ارم سے وعدہ کر لیا کہ وہ اس سے ناراض نہیں ہے اور اب وہ جا کر کھانا کھائے، تو نیہا دوبارہ میز کی طرف بڑھ گئی۔ چند لمحے بعد ارم بھی اسے کھانے کی میز کی طرف آتی دکھائی دی۔ ارے واہ، میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ ارم کے قریب آنے پر نیہا نے ایک دم آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ارم کا چہرہ بجھا بجھا تھا، اور یقیناً ایسا صوبان کا اس کی تجویز نہ ماننے کی وجہ سے ہوا تھا۔ مبارک ہو، اس نے بدقت تمام کہا۔ خیر مبارک، خیر مبارک، وہ مسکرائی۔ آؤ کھانا کھاؤ۔ نہیں، بس اب چلوں گی۔ صوبی سے نہیں ملو گی؟ نیہا نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ ہاں نہیں، بس چھوڑو، وہ گڑبڑا گئی تھی۔ ویسے اب تمہیں اس سے ملنا بھی نہیں چاہیے، اب تو وہ میرا ہے نا، میرا سرتاج، مجازی خدا، اور وہ کیا کہتے ہیں، سر کا سائیں۔ کچھ زیادہ ہی چہک رہی ہو۔ ارم کے لہجے میں تلخی تھی۔ کیوں نہ چہکوں، صوبی جیسا شوہر قسمت والیوں کو ملتا ہے۔ نیہا خود پر جبر کر کے ارم کو چڑھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہی تھی۔ پہلے تو بڑی نفرت کرتی تھی، وہ تو بس یوں ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتی تھی۔ نیہا جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہی تھی۔ ارم کی گھٹیا تجویز سن کر اسے جو تکلیف ہوئی تھی، اس کا ازالہ اسی طرح ہو سکتا تھا۔ صوبی، تم پر تھوکتا بھی نہیں۔ ارم نے نفرت سے ہونٹ سکیڑے۔ تو کیوں تھوکے، میں تو اس کی جان ہوں، وہ کہکہا لگا کر ہنسی۔ تھوکے گا تو وہ تم پر۔ واہ حیات عورت، ارم پاؤں پٹک کر چل دی۔ وہ مسکراتی ہوئی دلہا دلہن کے لیے رکھے گئے صوفے پر آ بیٹھی۔ ارم دور کھڑی اسے کڑے تیوروں سے گھور رہی تھی۔ بیچاری ارم، اس نے گویا خود سے سرگوشی کی اور کھل کھلا کر ہنس دی۔ اسی وقت ضیاء الحق صوبان کو ساتھ لیے نمودار ہوا۔ نیہا بیٹی، کھانا کھا لیا ہے؟ نہیں دادا جان، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم یقیناً صوبان کی منتظر ہوگی۔ جی دادا جان، اس نے دور کھڑی ارم کو دیکھ کر ایک اور جھوٹ داغا۔ اچھا بیٹھو، اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، دادا نے کہا، اور وہ بیٹھ گئے۔ ضیاء الحق نے ویٹر کو بلا کر کھانا لانے کو کہا۔ انہیں اکٹھا بیٹھے دیکھ کر ارم بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ وہ ارم کو جلانے کا اچھا موقع تھا۔ نیہا خود پر جبر کر کے صوبان کی جانب سمٹ گئی۔ صوبان کی دوسری جانب دادا بیٹھا تھا، وہ ان دونوں کے درمیان پھنس کر رہ گیا تھا۔ دادا کی موجودگی میں وہ کچھ کہنے کی حالت میں نہیں تھا۔ بیرے نے ان کے سامنے کھانے کے برتن سجا دیے۔ نیہا نے دادا کے لیے ایک پلیٹ میں بریانی ڈالی۔ ضیاء الحق کہنے لگا، ویسے میرا تو کہنا ہے کہ نئے دلہا دلہن کو ایک ہی پلیٹ میں کھانا چاہیے۔ جی دادا جان، نیہا نے صورت سے کہا، جبکہ صوبان خون کے گھونٹ بھر کر رہ گیا تھا۔ ارم انہی کی طرف متوجہ تھی۔ نیہا نے کہا، دادا جان، شوہر اور بیوی کو چاہیے کہ پہلا نوالا بھی ایک دوسرے کو کھلائیں، ہے نا؟ ارے واہ، ضیاء الحق خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ میری گڑیا تو بہت سمجھدار ہو گئی ہے۔ جی دادا جان، یہ کہہ کر اس نے چاولوں کا چمچ بھر کر صوبان کے منہ کی طرف بڑھایا، اور دادا کی موجودگی میں وہ زہر اسے چبانا پڑا۔ ارم اس منظر کی تاب نہ لا سکی۔ وہ فوراً پیچھے مڑی اور وہاں سے نکل گئی۔ نیہا کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ صبحان خوابگاہ میں داخل ہوا۔ نیہا بیڈ پر بیٹھی اپنے زیور اتار رہی تھی۔ دن بھر پہنے بھاری لباس اور اتنے زیادہ زیورات نے اسے تھکا دیا تھا۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ صوبان نے زہر خند لہجے میں پوچھا۔ نظر نہیں آ رہا کیا کر رہی ہوں؟ آج تم نے صوفے پر مرنا ہے، سمجھی؟ اٹھو یہاں سے۔ یہ لو تمہارا ہیرے جواہرات سے مرصع بیڈ، طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے وہ صوفے پر جا بیٹھی۔ اور تمہیں کل میں نے بڑی وضاحت سے سمجھایا تھا کہ مجھ سے دور ہو کر بیٹھا کرو، تم پھر میرے ساتھ چپکی جا رہی تھی۔ اور یہ شوہر بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا چاہیے۔ اس نے منہ بگاڑ کر نیہا کی نقل اتاری۔ وہ ترکی بہ ترکی بولی، گھن آتی ہے مجھے تمہارے وجود سے، لیکن اس وقت میں تمہارے کسی پیارے کو جلا رہی تھی۔ میں کس کو پسند کرتا ہوں اور کون مجھ سے محبت کرتا ہے، تمہیں اس سے کیا؟ صوبان نے حیرانی سے پوچھا۔ بھاڑ میں جائیں تمہیں چاہنے والے اور ساتھ تم بھی۔ پرواہ کرتی ہے میری جوتی، تو پھر یہ جلانے وغیرہ کی بونگیاں کیوں مار رہی ہو؟ مسٹر صوبان،
میں نے آج اتفاق سے تمہاری اور ارم کی ساری گفتگو سن لی تھی۔ تم لوگ اس حد تک گر سکتے ہو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہوش میں ہو؟ کون سی گفتگو؟ وہی بکواس جو تم نے کنات کے ساتھ کھڑے ہو کر کی، اور وہی بکواس کہ ارم صاحبہ کے ساتھ مل کر تم مجھے اور دادا جان کو نقصان پہنچانے کا سوچ رہے تھے۔ لیکن میں تمہیں چھوڑوں گی تو نہیں۔ میں نے ساری گفتگو ریکارڈ کر لی ہے۔ اس نے صریحاً جھوٹ بولتے ہوئے اپنا قیمتی موبائل سبحان کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ میں یہ ساری گفتگو دادا جان کو سناؤں گی تاکہ انہیں بھی تمہارے کالے کرتوتوں کا پتہ چلے۔ تو تم چھپ کر میری گفتگو سنتی ہو؟ وہ شعلے برساتی آنکھوں سے اس کی جانب بڑھا۔ ہاں سنتی ہوں۔ تم جیسے کم ظرف سے کوئی بعید نہیں کہ کب کیا گھٹیا حرکت کر گزرے۔ وہ بھی تنتناتی ہوئی کھڑی ہو گئی تھی۔ اور میری گفتگو ریکارڈ بھی کرتی ہو؟ بے شک۔ وہ اپنے جھوٹ پر ڈٹی رہی۔ بتاتا ہوں تمہیں۔ دانت پیستے ہوئے اس نے نیہا کے ہاتھ سے موبائل چھینا۔ میرا موبائل واپس دو۔ وہ چیختے ہوئے اس کی طرف بڑھی مگر سبحان نے اسے دھوکہ دے کر پیچھے صوفے پر گرایا اور جلدی سے موبائل سے میموری کارڈ نکال کر دو ٹکڑے کر کے دور پھینک دیا اور موبائل کو نیچے پھینک کر بوٹ کی ایڑی سے دو تین ٹھوکریں لگا کر توڑ دیا۔ نیہا نے بھاگ کر اس کا گریبان تھاما۔ تم وحشی جانور، درندے! پتہ بھی ہے اس میں کتنی قیمتی یادیں جمع تھیں۔ گریبان چھوڑ دو ورنہ دوں گا ایک رکھ کے۔ سبحان نے اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا مگر پھر اس کے چہرے تک لانے سے پہلے نیچے کر لیا۔ تم کیا؟ میں ماروں گی تھپڑ؟ نیہا نے دیوانگی کے عالم میں دو تین تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیے۔ سبحان نے ایک مرتبہ پھر تھپڑ کے لیے ہاتھ اٹھایا مگر اسے مار نہ سکا۔ عورت پر ہاتھ اٹھانا اسے گوارا نہ ہوا، حالانکہ بچپن میں اس کی بے حد پٹائی کیا کرتا تھا۔ دور رہو مجھ سے، سبحان نے اسے دور دھکیلا۔ تم مجھے ہاتھ لگا کر دکھاؤ، غلیظ کمینے، تھرڈ کلاس انسان! وہ سسکتے ہوئے اپنے موبائل کے ٹکڑے جمع کرنے لگی۔ جانے کتنے اہم مواقع کی تصاویر اور ویڈیوز اس میں بھری ہوئی تھیں۔ اس نے کئی بار ارادہ کیا تھا کہ انہیں اپنے لیپ ٹاپ میں محفوظ کر لے مگر پھر کسی اور دن پر ٹال دیتی تھی۔ اب سبحان کی وجہ سے وہ ان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ آئندہ تم چھپ کر کسی کی باتیں سننے اور ریکارڈ کرنے میں احتیاط برتو گی۔ سبحان نے گہرا سانس لے کر اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا، ظالم انسان، مجھے وضاحت کا ایک موقع تو دیا ہوتا۔ وہ غصے سے چلائی، میں نے تمہاری کوئی گفتگو ریکارڈ نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر یہ تمہارے جھوٹ کا پھل ہے۔ اطمینان سے کہتے ہوئے وہ غسل خانے میں گھس گیا تھا۔ کپڑے بدل کر باہر نکلا تو ابھی تک نیہا افسوس بھرے انداز میں اپنے ٹوٹے ہوئے موبائل کو گھور رہی تھی۔ اور آج تو میں نے ضبط کر لیا۔ اس کے بعد اگر تم نے تھپڑ مارنے کی کوشش کی تو ایک ہی جھاپڑ سے 32 باہر نکال دوں گا۔ عورت ہو تو عورت بن کر رہو۔ مسٹر سبحان، کل صبح میں گھر جاؤں گی، شام کو واپسی ہوگی۔ جیسے ہی میں واپس پہنچوں، ڈبہ پیک آئی فون 7 یہاں موجود ہونا چاہیے۔ یہ فرمائش اس سے کرنا کہ جو بدقسمت میرے بعد تم سے شادی کرنے کی غلطی کرے گا۔ فرمائش نہیں کر رہی ہوں، دھمکی دے رہی ہوں۔ اگر کل شام تک میرے لیے مذکورہ موبائل نہ آیا تو جب تک میں یہاں ہوں تم کوئی موبائل استعمال نہیں کر سکو گے۔ موقع ملتے ہی میں تمہارا موبائل توڑ دیا کروں گی۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اور مجھے جو تھپڑ مارے وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ وہ میرا قیمتی مواد ضائع کرنے کے جرم میں تمہیں لگے ہیں۔ شاید تمہیں اپنی زندگی عزیز نہیں۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ اب اس پر عمل کرتے ہو یا مجھے آزماتے ہو یہ تم پر منحصر ہے۔ یہ کہہ کر وہ لباس بدلنے کے لیے غسل خانے کی طرف بڑھ گئی۔ صبح انہیں دادا کی نگرانی ہی میں ناشتہ کرنا پڑا۔ اس کے بعد دادا کے کہنے پر سبحان اسے اس کے گھر چھوڑ آیا تھا۔ یوں بھی دونوں کوٹھیوں کے دروازے ساتھ ساتھ ہی تھے۔ سبحان اسے دروازے پر چھوڑ کر واپس پلٹ گیا تھا۔ نیہا کے والدین اور بہن بھائی بے صبری سے اس کے منتظر تھے۔ شاہینہ بیگم نے اسے گلے لگا کر ماتھا چوما۔ اکرام الحق نے بھی دکھی دل سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ سبحان سے شادی طے ہونے کے بعد سے وہ اپنی بیٹی سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر نیہا تھکے ہوئے انداز میں بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ پوری رات صوفے پر لیٹ کر وہ بے آرامی محسوس کر رہی تھی۔ کہاں 6-7 فٹ چوڑا بیڈ اور کہاں 150 فٹ کا صوفہ۔ باجی چائے بنا لاؤں؟ اقرا نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں تھوڑا آرام کروں گی، تم اسکول جانے کی تیاری کرو اور امی جان کو بھی کہہ دو کہ مجھے دوپہر کے کھانے کے وقت ہی جگائیں۔ ٹھیک ہے باجی، اقرا فرما برداری سے کہتے ہوئے اس کے کمرے سے نکل گئی۔ اپنے بیڈ کے مانوس لمس اور خوابگاہ کے رازدار ماحول نے جلد ہی اسے نیند کی وادیوں میں پہنچا دیا تھا۔ دوبارہ اس کی آنکھ اقرا کی آمد ہی پر کھلی تھی۔ وہ اسکول سے واپس لوٹ آئی تھی۔ باجی اٹھو نا، کب تک سوتی رہو گی؟ وہ انگڑائی لیتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ چھوٹی قسم سے بہت اچھا خواب دیکھ رہی تھی۔ کیا سبحان بھائی کو دیکھ رہی تھی؟
اقرا نے شرارت سے پوچھا۔ مار کھاؤ گی مجھ سے، نیہا نے آنکھیں نکالی۔ ویسے آپ ہنی مون پر کب جا رہے ہیں باجی؟ میرا خیال ہے تمہاری طبیعت درست کرنی پڑے گی، نیہا غصے میں کہتے ہوئے اٹھی اور اقرا بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نیہا خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ غسل خانے کی طرف بڑھ گئی۔ نہا کر اس نے کپڑے بدلے اور کھانے کی میز کی طرف بڑھ گئی۔ شاہینہ نے اس کی پسند کے کھانوں سے میز بھری ہوئی تھی۔ امی جان، اتنا کون کھائے گا؟ ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر نیہا نے اس کا گال چوما اور اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اقرا جلدی سے بولی، کچھ ہم کھا لیں گے اور کچھ سبحان بھائی کے لیے بھیج دیں گے۔ امی جان، یہ اقرا کی بچی صبح سے تنگ کر رہی ہے، پٹے گی مجھ سے۔ اقرا، بری بات بیٹا، شاہینہ نے اسے ڈانٹا۔ ماں جی، میں تو بس مذاق کر رہی تھی، اقرا منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ نیہا نے کہا، مذاق کے لیے تمہیں اسی کمینے کا نام سوجتا ہے؟ اب تو میں اس کے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہہ سکتی، میرے تو وہ پیارے اور ہینڈسم سے بہنوئی ہیں۔ اچھا، فضول باتیں نہیں، اور کھانا کھاؤ۔ شاہینہ نے ایک بار پھر اقرا کو جھڑکا۔ کھانے کے بعد اقرا برتن سمیٹنے لگی اور شاہینہ بیگم نیہا سے حال احوال پوچھنے لگیں۔ گو گھر میں کام والی موجود تھی، مگر وہاں باورچی خانے کے کام شاہینہ بیگم خود کرتی یا اپنی بیٹیوں سے کرواتی تھی۔ وہ بہت زیادہ صفائی پسند تھیں اور ملازمہ کے ہاتھ کا پکا کھانا انہیں پسند نہیں آتا تھا۔